کہ ہاں ہمارے مال کو اور مال کی تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہاں اللہ رب العزت انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک تمہارا خرچ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ یہاں اس بات کا تصور دیا گیا کہ جو چیز بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ عمدہ ہونی چاہیے۔ ایک خرچ وہ ہے کہ ایک چیز آپ کی ضرورت کے قابل نہیں رہی، آپ کے گھر میں وہ بوجھ بنتی جا رہی ہے، اس نے جگہ گھیر لی ہے، تو آپ وہ اس نیت سے کسی غریب کو دے دیں کہ میں بہت بڑا صدقہ کر رہا ہوں، میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز دوسرے بندے کے لیے کسی حد تک وہ ضرورت کی بھی ہو، لیکن آپ کی نیت پورا استعمال کر لینے کے بعد دینے کی جو ہے وہ اس کے ضمن میں نہیں آتی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تم خرچ کرتے ہو تو کوشش کرو کہ عمدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مثال کے طور پر جب تمہارا دسترخوان سجتا ہے تو تمہاری کوشش یہ ہو کہ عمدہ سے عمدہ کھانا، لذیذ سے لذیذ چیزیں آپ کے دسترخوان پر چنی ہوئی رکھی ہوئی ہوں، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ دینے کا ارادہ ہو، جس رب نے ہمیں رزق دیا ہے، جس رب نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے، جب اس رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آئے اس وقت انسان کوشش کرے کہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ اس میں بچت کر لے، تو پھر اس ضمن سے وہ باہر نکل گئے۔ آپ نے جتنی نیت کی تھی اس نیت کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور ایک اور آیت مبارکہ کے اندر قربانی کے فلسفے کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ اب وہ قربانی جو ہم عید الاضحیٰ پہ کرتے ہیں، اس سے وہ قربانی بھی مراد ہے، اور وہ چیز جو ہم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں وہ بھی مراد ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں نہ تو تمہارے خون پہنچتے ہیں اور نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے، وہ تو ہم اپنے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، عزیز و اقارب میں بانٹ دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، اپنے محلے داروں میں بانٹ دیتے ہیں، اپنے دوستوں یاروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں نہ تو خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کے ہاں کیا چیز پہنچتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ نیت، وہ تقوی جس حسن نیت کے ساتھ تم نے رب کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے، رب کے ہاں وہ نیت پہنچتی ہے۔ اگر تمہاری نیت یہ تھی کہ دنیا دیکھے اور واہ واہ کہے کہ سبحان اللہ جی کمال کر دیا، بہت خرچہ کیا ہے، تو جو نیت تم نے کی تھی وہ نیت آپ کو دنیا میں مل گئی، دنیا نے واہ واہ کر دی، جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا، آخرت کے لیے پھر آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اس لیے کہ آپ چاہتے تھے دنیا واہ واہ کرے۔ جس طرح وہ حدیث مبارکہ ہے کہ 3 اشخاص آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ان میں ایک سخی ہوگا، تو وہ کہے گا کہ مالک میں نے تیرے لیے دنیا میں بہت مال خرچ کیا، تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تو نے مال میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا، تو نے تو خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا سخی کہیں، لوگ تجھے بڑا خدا ترس کہیں، لوگ تجھے بڑا ہمدرد کہیں، لوگ تجھے بڑا امیر کبیر کہیں، تو نے دنیا کی واہ واہ کے لیے کیا تھا اور میں نے دنیا میں تیری واہ واہ کروا دی ہے۔ تو چاہتا تھا کہ دنیا کہے یہ بہت سخی ہے اور دنیا نے کہہ دیا، تو چاہتا تھا کہ دنیا میں تیرے چرچے ہوں، دنیا میں میں نے تیرے چرچے کروا دیے۔ اگر تیری نیت ہوتی کہ دنیا کو میرے
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پتہ چلے یا نہ چلے، میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے، تو تب آج کے لیے بھی تمہارا حصہ ہوتا، لیکن تو نے صرف اور صرف دنیا کمانا چاہیے اور وہ دنیا میں نے تمہیں دے دی، آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں آپ بھلے 1 روپیہ خرچ کریں، لیکن نیت رب کی رضا ہونی چاہیے۔ نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھ لے، جس طرح آج کل کا رواج ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 2 کلو 4 کلو 5 کلو آٹا بھی دے رہا ہے تو اس غریب کو سامنے کھڑا کرتا ہے اور پھر اس کی تصویر بنواتا ہے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا کے اس کی عزت کا بھی جنازہ نکال دیتا ہے اور اپنا جو ہے وہ ثواب بھی ضائع کر دیتا ہے۔ تو لوگ بھی نیچے کمنٹس میں واہ واہ کر دیتے ہیں، جی ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت بڑے سخی ہیں، جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کو مل گیا، آخرت میں وہ کچھ حصہ نہیں بچا۔ اس لیے یہ مت سوچا کریں کہ کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے، تب جا کے آخرت میں کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ ویسے رات کی تاریکی میں کسی کے ہاں جا کے کچھ پیسے پکڑا آنا یا کسی کے ہاں کچھ دے آنا جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے مشکل، لیکن اجر اسی میں ہے اور ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم تو آج کل تو جب لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں تو ایک آدھا کیمرہ مین بھی ساتھ رکھتے ہیں، آج کل تو نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی ایک آدھا کیمرہ مین ساتھ ہوتا ہے تاکہ دنیا دیکھے کہ حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت صاحب راشن تقسیم کر رہے ہیں، حضرت صاحب پیسے بانٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے ہاں تمہارا خون نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تمہارے دل کا وہ تقوی اور وہ نیت پہنچتی ہے جس حسن نیت سے تم نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ بڑی واضح، بچہ ہر روز پڑھتا ہے، سنتا ہے، پڑھ پڑھ کے سن کے آپ جوان ہوئے اور بوڑھے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری کی پہلی حدیث مبارکہ ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار تمہاری نیت پر منحصر ہے۔ تم نے نیت کیا کی ہے؟ اگر تمہاری نیت اچھی ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، جس طرح وہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور اس نے مسجد کے دروازے کے سامنے ایک لکڑی جو ہے وہ گاڑ دی تاکہ لوگ آتے جاتے اس میں گزریں اور کوئی اس کے ساتھ ٹھوکر کھا کے گر جائے۔ اب منافق کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ بھی آتے ہیں، وہی فعل کرتے ہیں، وہ وہاں پر ایک لکڑی گاڑ دیتے ہیں اور حضور نے پوچھا کہ تمہاری نیت کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، لوگ اپنی سواریوں پر بھی آتے ہیں تو چلو کوئی گھوڑا باندھ لے گا، بے فکری سے نماز ادا کر لے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تمہاری نیت کا ثواب ملے گا۔ اب کام دونوں نے ایک ہی کیا ہے، لیکن ایک کا کام اس کو جہنم کی طرف لے گیا اور دوسرے کا کام جنت کی طرف لے گیا۔ اب جس نے اس نیت سے وہاں پر لکڑی گاڑی ہے کہ جس سے جانور باندھے جائیں، اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے ٹھوکر کھا کے کوئی گر جاتا ہے تو اس کا نقصان اس آدمی کو نہیں، اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ یہاں سواری باندھیں۔ اور جس نے ٹھوکر کھانے کے لیے وہاں پر لکڑی گاڑی ہے، اگر کبھی کسی نے وہاں جانور باندھ دیا تو تب بھی اسے ثواب ملنے والا نہیں، اس لیے کہ گاڑتے وقت اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ اندھیرے میں اگر آئیں تو ٹھوکر کھا کے گر جائیں۔ تو انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی عمل کرتے وقت اپنی نیت کا قبلہ درست کریں کہ میرے اس کام کی نیت کیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو یہ یاد رکھ، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مال کی کثرت کس طرف ہے۔ ایک طرف کوئی شخص ہے جس نے لاکھوں روپے کروڑوں روپے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیے، ایک طرف وہ شخص ہے جس کو 10 روپے 50 روپے یا 100 روپے کی توفیق تھی، وہ اس نے خرچ کر دیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ،
तुम जहन्नुम की आग से बच जाओ, अगरचे खजूर का कुछ हिस्सा सदका करके क्यों ना हो। आपकी जितनी तौफीक है आप अपनी तौफीक के मुताबिक करें, नीयत का किबला दुरुस्त करके। अगर आपने सिर्फ एक खजूर का टुकड़ा किसी को दे दिया, वो भी आपको जहन्नुम से दूर करने के लिए काफी हो सकता है। वहां ये नहीं देखा जाता कि ज्यादा किस तरफ है। आपने शायद वो वाकया पहले सुना हो कि अरब का एक बहुत बड़ा शेख है और वो एक बहुत आलीशान मस्जिद तामीर करवा रहा है। उसके लिए उसने किसी से चंदा नहीं लिया, उसने किसी से कोई पैसा वैसा नहीं लिया, और बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद वो अकेला तामीर कर रहा है। और एक दिन वो काम पे आने से लेट हो जाता है, तो जो लेबर वहां लगी हुई है उनको एक डोल की जरूरत पड़ती है पानी के लिए, तो साथ एक बुढ़िया का घर है, वो जाके दस्तक देते हैं कि हमें कुछ वक्त के लिए आप ये बाल्टी दे दें, हम जो है ना वो काम खत्म करके या जब हमारा मालिक आता है हम वापस कर देंगे। अब कुछ लम्हों के लिए या एक आध दिन के लिए आरियातन वो बाल्टी मस्जिद के काम में इस्तेमाल होती है। रात को जब वो सोता है वो देखता है कि जन्नत में बहुत बड़ा महल है, उसका नाम लिखा हुआ है। बड़ा खुश हुआ, क्योंकि हदीस मुबारका है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिस इंसान ने जमीन पर अल्लाह का घर तामीर किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन उसे जन्नत में महल अता फरमाएगा। जब वो देखता है उस महल को बड़ा खुश होता है, चलता चलता आगे जाता है, देखता है बिल्कुल उसी डिजाइन का, उसी तरह का बहुत बड़ा खूबसूरत महल है। वो सोचना शुरू हो जाता है ये मेरे पड़ोस में इतना बड़ा महल किसका है। वो देखता है कि उसके पड़ोस में जो बुढ़िया रहती है उसका नाम लिखा हुआ है। वो बड़ा हैरान होता है कि ये दुनिया में मेरी पड़ोसन है और यहाँ इतना बड़ा महल मेरे मुकाबले का है। जब वो सुबह बेदार होता है वो पूछता है फरिश्तों से कि ये क्या है, इसने कौन सा अमल किया, ये तो गरीब औरत है, इसके तो अपने घर का खाना नहीं पूरा होता, इतना बड़ा महल। मैं कहा कि कल जब तू नहीं आया था ना तो इसके घर की एक बाल्टी अल्लाह के घर में इस्तेमाल हुई, उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस हुस्न नीयत से इसने अल्लाह के घर में वो चीज दी थी, आरियातन दी थी, परमानेंट नहीं दी थी, सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दी थी, लेकिन हुस्न नीयत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे भी उतना ही सवाब अता किया जितना मस्जिद बनाने वाले को दिया है। सुबह बेदार होता है तो जाके दरवाजा खटखटाता है, तो कहता है कि मैं आपसे वो बाल्टी खरीदने के लिए आया हूँ। बुढ़िया ने कहा कि मैंने वो बाल्टी तो नहीं देनी। उसने कहा कितने की है? 50-100 की है, मैं आपको 1000 रुपया देता हूँ, आप बाल्टी दे दें। मैंने कहा मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा चलो को 10,000 ले लो, कितने की दे? उसने कहा मैंने नहीं देनी। तो जब उसने कहा कि वजह क्या है, इस बाल्टी में ऐसी खास बात क्या है, तो बुढ़िया कहती है कि ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, ख्वाब मैंने भी देखा है। इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि मेरे इतने खर्च करने से क्या होगा। भाई आपकी नीयत को देखा जाएगा। आपने अल्लाह की बारगाह में अपनी तौफीक के मुताबिक 50, 100, 500, 1000 भी दिया है तो मत सोचें कि जिस आदमी ने लाखों करोड़ों खर्च किए हैं आप उससे पीछे रह गए हैं। नहीं, हो सकता है कि जो लाखों रुपए खर्च करने वाला है वो दुनियादारी के चक्कर में हो और आप 10 रुपए रब को राजी करने के लिए दे दें और वो मकाम और मर्तबा वो लाखों करोड़ों खर्च करके ना पा सके जो 10 रुपए अल्लाह की बारगाह में खर्च करके अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अता फरमाए। इसलिए वहां माल की कसरत को नहीं देखा जाता। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नीयत का अमल दखल है। और माल तो सबको रब ने दिया है। हर इंसान, ये मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है ना किसी जगह कि ये मैंने अपनी जहानत अपनी मेहनत से कमाया है, तो फिर खर्च करते हुए बड़ी तकलीफ होती है। और जब ये नीयत होती है ना कि मैं तो खाली हाथ दुनिया में आया था और खाली हाथ दुनिया से चला जाऊंगा, इस दुनिया में जो कुछ दिया है मुझे मेरे रब ने दिया है, मैं भी अपने रब का हूं और मेरा माल भी मेरे रब का है,
تو جب یہ نیت اور تصور کر کے انسان رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے نا تو پھر اسے رب کی بارگاہ میں دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، پھر پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے جو کمایا ہے اس میں سے خرچ کر، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو رزق ہم نے تجھے دیا ہے اس میں سے خرچ کر۔ یہ تصور قرآن دیتا ہے کہ تجھے جو مل رہا ہے وہ اس رب کی طرف سے مل رہا ہے، اس لیے یہ مت سوچا کر کہ یہ میں نے کوئی اپنی محنت سے خریدا ہے۔ اگر رب نے تجھے دیا ہے تو اس پر شکر ادا کیا کر، اور اگر کسی انسان کو رب نے نہیں دیا تو خدا نہ خواستہ کوئی رب کی اور اس کی کوئی دشمنی یا ٹسل نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ جسے دینا چاہتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ بغیر حساب کے دیتا ہے۔ ہم تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بڑی باریکی کا حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، لیکن اس نے کبھی بھی دیتے ہوئے حساب نہیں کیا۔ یا آپ نے کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا ہو کہ یا اللہ ذرا حساب و کتاب کا مجھے دے؟ نہیں، آپ تو جب بھی دامن دراز کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں تو یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ چھپر پھاڑ کے دے، رزق میں کشادگی عطا فرما، کھلا رزق عطا فرما دے۔ تو جب آپ مانگنے میں بغیر حساب کے مانگتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے میں پھر بہت زیادہ حساب و کتاب کے چکر میں نہ پڑا کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو شخص میری راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ ہم کثرت کی طرف مائل ہیں نا تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، وگرنہ وہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر میں چاہوں تو یہ اجر اس سے بھی زیادہ عطا کر سکتا ہوں۔ اس لیے رمضان المبارک اور بالخصوص یہ آخری عشرہ اور بالخصوص اس کی جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں ان میں کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔